السلام علیکم میرے محترم عزیز دوستو۔ اگر انسان کے ارادے مضبوط ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین ہو تو اسے کوئی بھی ہرا نہیں سکتا، چاہے سامنے والا کتنا ہی خطرناک اور طاقتور کیوں نہ ہو۔ دوستو، فرات میں کافروں کا ایک گاؤں تھا جہاں پر تمام لوگ غیر مسلم تھے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچانتے ہی نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی پر اپنی کرم نوازی کرنے والا ہوتا ہے تو وہاں پر اپنے نیک بندوں کو بھیج دیتا ہے۔ ایک درویش بابا کا گزر اس گاؤں سے ہوا۔ اس گاؤں کے لوگ بہت گھمنڈی اور لالچی تھے۔ ان درویش نے اس گاؤں میں ایک جگہ ڈیرا جما لیا۔ یہ بات اس گاؤں کے لوگوں کو بہت ناگوار گزری۔ اس گاؤں کے لوگ کسی بت کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ان درویش کو وہ لوگ جب عبادت کرتے ہوئے دیکھتے اور اتنے طویل سجدوں میں دیکھتے تو وہ بہت حیران ہوتے اور کہتے، بابا جی، آپ کس کی عبادت کر رہے ہو؟ کس کے آگے اپنا سر جھکا رہے ہو؟ تو ان درویش بابا نے جواب دیا کہ میں ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ تم لوگ جس کی پوجا کرتے ہو یہ تمہاری کوئی مدد نہیں کرنے والا۔ ابھی بھی وقت ہے، سدھر جاؤ۔ یہ جو کچھ بھی تم جمع کر رہے ہو یہ تم ساتھ نہیں لے جاؤ گے۔ یہ لالچ اور غرور چھوڑ دو اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ پر وہ مغرور اور گھمنڈی لالچی لوگ ان درویش کی یہ بات نہیں مانتے تھے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ نافرمانی، ان کی یہ گستاخی بہت بری لگی۔ پھر ایک دن اس گاؤں میں ایک خطرناک اور خوکار چیتا آ گیا جو بچوں کو اٹھا کر لے کر چلا جاتا تھا۔ ایک دن وہ چیتا ایک بچے کو اٹھا کر لے جا رہا تھا اور وہ عورت جس کا بچہ وہ اٹھا کر لے جا رہا تھا صدمے سے بے حال تھی۔ کوئی تو میرے بچے کو بچاؤ۔ وہ عورت اپنے بت کے آگے جھک گئی اور کہنے لگی، اے ہمارے خدا، میری مدد فرما، میرے بچے کو تو بچا لے۔ درویش بابا نے جب اس کی درد بھری آواز سنی تو اس عورت کے پاس آئے اور کہا، کیا ماجرا ہے؟ تو وہاں جمع لوگ کہنے لگے، بابا جی، اس عورت کے بچے کو چیتا اٹھا کر لے گیا ہے، ہم کیا کریں؟ ہم بہت پریشان ہیں۔ تو وہ درویش کہنے لگے، میں جا کر تمہارے بچے کو لے آتا ہوں۔ ان درویش کی یہ بات سن کر وہ لوگ ہنسنے لگے اور کہنے لگے، اس عمر میں اور ایسی حالت میں جائیں گے، وہ بھی اتنے خوکار اور خطرناک چیتے سے لڑنے۔ وہ درویش کہنے لگے، مجھے اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے۔ یہاں تک کہ اس بچے کی ماں کہنے لگی کہ اگر آپ میرے بچے کو اس چیتے سے بچا کر لے آئے تو میں اسلام قبول کر لوں گی اور اسلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلوں گی۔ وہ درویش چلتے ہوئے اس جگہ پر گئے جس جگہ پر وہ چیتا گیا تھا۔ وہ چیتا ایک غار میں چھپ کر بیٹھا ہوا تھا۔ اب تک اس چیتے نے اس بچے کو کھایا نہیں تھا۔ جب آپ اس غار کے قریب پہنچے تو آپ نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے میرے پیارے رب، تو ہی طاقت دینے والا ہے، تو ہی ہمت دینے والا ہے، تو جو چاہے اپنے بندے سے کروا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس درویش بابا کی دعا قبول کی اور اسی وقت اس خوکار چیتے کے دل میں اللہ تعالیٰ نے رحم ڈال دیا۔ وہ چیتا اس بچے کو چھوڑ کر آپ کی طرف لپکا۔ جیسے اس نے آپ پر حملہ کیا، یعنی آپ پر جیسے ہی وہ جھپٹا تو آپ کی اس پر ایسی نظر پڑی وہ آپ کو کیا نقصان پہنچاتا۔ وہ آپ کے قدموں سے لپٹ گیا، پھر ہمیشہ کے لیے آپ کا غلام بن گیا۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ بابا اب اس جنگل سے واپس نہیں آئیں گے۔ اس عورت کا رو رو کر برا حال تھا۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بچہ بھی صحیح سلامت اور وہ درویش بابا بھی صحیح سلامت اور وہ چیتا بھی عاجزی کے ساتھ درویش کے ساتھ چلتا ہوا آ رہا تھا۔ لوگ حیران و پریشان ہو کے آپ سے سوال کرنے لگے کہ بابا جی، آپ کے اندر اتنی طاقت کہاں سے آ گئی کہ آپ نے اس چیتے سے جنگ لڑی؟ وہ درویش بابا کہنے لگے، ہمیں جنگ لڑنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ چیتے کے دل میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے محبت ڈال دی تھی۔ اللہ جب چاہے جو چاہے اپنے ولی و فقیروں سے کرامات کروا سکتا ہے۔ یہی ہوا، پھر وہ چیتا آپ کا مرید بن گیا اور پھر آپ کی خدمت گزاری کرنے لگا اور ہمیشہ آپ کے ساتھ رہا۔ لوگوں نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگے، بابا، ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، اور صرف ایک فرد یہاں مسلمان نہیں ہوگا بلکہ پورا گاؤں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرے گا۔ اس طرح اس گاؤں کے تمام لوگ ایمان لے آئے۔ اللہ رب العزت نے اس گاؤں والوں کو یہ انعام دیا کہ ان کی 7 نسلیں مالا مال ہو گئی اور ہر کوئی مالا مال ہو گیا۔ ہر کوئی اللہ رب العزت کی عبادت کرنے لگا اور ان درویش کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے لگا۔ اس واقعے کا ریفرنس ہے کلید التوحید کتاب۔
اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمارے دلوں میں اپنی محبت قائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔